السلام علیکم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آپ لوگوں نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 8 حلال محبتوں کا ذکر کیا ہے. میں پڑھوں گی آپ کے سامنے اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. ٹاپک جو ہے آج کا میرا وہ بہت ہلکا سا ٹاپک ہے اور کوئی بڑی بڑی باتیں کرنے میں یہاں پر نہیں آئی ہوں. صرف ریمائنڈر دینے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، کچھ چیزوں کو دوبارہ سے ذہن کے اندر پختہ کرنے کے لیے، بس یہی مقصد ہے اکٹھے ہو کر بیٹھنے کا. اللہ تعالیٰ نے جو محبتوں کا ذکر کیا ہے تو مجھے خیال یہ آ رہا تھا کہ موقع خیر کوئی بھی ہو، آپ جب اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہر سننے والا اس میں سے اپنے فائدے کی چیز اٹھا لیتا ہے جس کو وہ فوراً اپنے عمل میں لا سکتا ہے. تو جو آج کا میرا ٹاپک ہے آپ اس کو ٹائٹل یہ دے سکتی ہیں سائیکالوجی آف یا فلسفی آف لو. تو ہم محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین یعنی تمہارے آبا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہارے اسپاؤسز، و عشیرتکم اور تمہارے قریبی رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جن کو تم بہت پسند کرتے ہو، و تجارتن تخشون کسادہا اور تمہارا وہ بزنس جس کے اوپر جانے کی تمہیں بہت خواہش ہوتی ہے، و مساکن ترضونہا اور تمہارے گھر جو تمہیں بہت پلیجریبل لگتے ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر وہ تمہیں زیادہ پسند ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 8 محبتیں گنوائی ہیں اور سب حلال محبتیں ہیں. تو ہم اسی آیت پر بیس کر کے انشاءاللہ ایک فلسفی آف لو جو اسلام ہمیں دیتا ہے اس کو سمجھنے کی اس چھوٹی سی سٹنگ میں کوشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے اوپر دعا پڑھ کر انشاءاللہ اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. تو یہ جو ٹاپک آف لو ہے یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اپنے اندر بہت سی چیزوں کو رکھتا ہے اور اس کے اندر آپ کئی اینگل سے بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک قوم جب دوسری قوم پر اٹیک بھی کرتی ہے تو اس کے پیچھے بھی جو پاور ہوتی ہے وہ پاور آف لو ہی ہوتی ہے. کس طرح سے؟ اس لیے کہ اس کو پاور آف اسٹیٹس چاہیے ہوتا ہے یا ویلتھ چاہیے ہوتا ہے یا ڈومینیشن چاہیے ہوتا ہے. تو یہ محبت ایسی چیز ہے جو ایک قوم کو دوسری قوم کے اوپر جو ہے وہ اٹیک بھی کروا سکتی ہے. یہ محبت ایسی چیز ہے جس کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ محبت ایسی چیز ہے جس میں اگر درمیان میں مال آ جائے تو ایک انسان دوسرے انسان کو شوٹ بھی کر دیتا ہے. تو اٹس اے ویری براڈ ٹاپک محبت کا اگر دیکھا جائے. محبت جو ہے وہ جائز بھی ہوتی ہے اور محبت ناجائز بھی ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اسلام میں کچھ محبتیں حلال ہیں اور کچھ محبتیں حرام ہیں. مثال کے طور پر کوئی مسلمان ہے اور اس کو الکوہل سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ جائز محبت ہے یا ناجائز محبت ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو یہ اس کے لیے ناجائز محبت ہے. تو بہت سے اینگل سے آپ لو کو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آج جتنی ہم اس تھوڑے سے منٹس کے اندر بات کرنے کی کوشش کریں گے، میں اس وقت گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کلچر کی یا میں اس وقت ڈرنکنگ کی یا گیمبلنگ کی یا میں اس وقت الکوہل سے محبت کی بات نہیں کر رہی، میں حلال محبتوں کی بات کر رہی ہوں. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ حلال محبت کے اوپر ہے. اسلام جو ہے وہ ہمیں حلال محبت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ایک چیز ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب کو کس نے بنایا؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر دل بنایا. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں تخلیق نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک بھی ہے.
تو اللہ نے ہم انسانوں کو کریٹ کیا، اللہ نے ہم انسانوں کو دل دیا، اور اللہ نے ہی یہ مختلف شیڈز آف محبت جو ہیں یہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں. یہ جتنے بھی شیڈز آف لو ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اب آپ یوں سمجھے کہ جو اللہ نے آپ کو ایک دل دیا ہے، اس دل میں کئی کمپارٹمنٹس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ہم اس کی اس وقت فزیولوجیکلی بات نہیں کر رہے، ہم اس وقت اس کو اسپرچولی سمجھنے کی اگر بات کریں، کانسیپچولی اگر سمجھنے کی بات کریں، تو اللہ نے دل میں کئی کمپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں. اور اللہ نے یہ مختلف جو کمپارٹمنٹس بنائے ہیں، ہر کمپارٹمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک محبت ڈیزائن کی. اینڈ اٹس آر فطرہ، اٹس آر ڈیزائن، اٹس آر نیچر. جس کمپارٹمنٹ کے لیے اللہ نے جو محبت ڈیزائن کی ہے، اگر آپ اور میں اسی کمپارٹمنٹ میں اس محبت کو رکھیں گے تو دنیا ڈسٹرکشن کی طرف نہیں جائے گی. لیکن اگر ہم دنیا پر آج نظر ڈالتے ہیں تو دنیا اوور آل آج تباہی کی طرف، ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے. اس میں دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ انسان جنرلی حرام محبتوں کے اندر انوالو ہے، اور دوسرا انسان حلال محبت کا بھی غلط کمپارٹمنٹ کے اندر رکھ کے مس یوز کر رہا ہے. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو بعض جو تھنکرز ہوتے ہیں وہ اس کو ایسے بتاتے ہیں کہ اگر آپ انسان کے دل کو دیکھیں، یہ بتائیں کہ کیا سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک، کیا بائی نیچر، بائی فطرہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ سب کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. اور سب انسانوں کی جو روحیں تھی کیا وہ ایک ساتھ بنی تھی یا الگ الگ بنی تھی؟ اسٹارٹنگ فرام آدم علیہ السلام ٹل دا لاسٹ پرسن ول کم آن دا فیس آف دس ارتھ، سارے انسانوں کی روحیں، مسلمان ہو کہ نان مسلم ہو، سب انسانوں کی روحیں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی. اور اللہ نے ان سب سے ایک ساتھ اوتھ لیا تھا. جو آپ اگر سورہ آراف پڑھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عہد الست کے نام سے سورہ آراف میں مینشن کیا ہے کہ اللہ نے ساری روحوں سے اوتھ لیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا، چاہے وہ ایگنوسٹک کی تھی یا وہ ایتھیسٹ کی تھی یا وہ کرسچن کی تھی یا وہ جیو کی تھی یا وہ ہندو کی تھی یا وہ بدھسٹ کی تھی یا وہ مسلم کی تھی، سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم اس کے وٹنس ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. یاد رکھیے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں بائی فطرہ، بائی ڈیزائن ایک ہی جیسے. صرف ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف کیوں نظر آ رہے ہوتے ہیں؟ اس کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں. ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہمارا کوالیفیکیشن بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ہمارے اپنے کچھ تو آپ عادات کہتے ہیں، ہماری عادتیں ہوتی ہیں جو آپ کی فیملی کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں. ہم انسانوں کے اوپر کورنگز ہیں الگ الگ. ہم اس دنیا کے اندر کاسٹیوم پارٹی کے اندر ہے. آپ کو ایک انسان جو ہے وہ مثال کے طور پر آپ کو نظر آتا ہے کراچی میں رہتا ہوا، ایک انسان آپ کو نظر آتا ہے گجرانوالا میں رہتا ہوا، ایک انسان آپ کو نظر آتا ہے کسی اور چھوٹے علاقے میں رہتا ہوا. انسان بائی فطرہ ایک جیسے ہیں، ہمارے اوپر کورنگز ہیں. صحیح؟ تو جو تھنکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انسان کو سمجھنا چاہیں کہ سب انسانوں کی فلسفی ایک جیسی کیسے ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے جو انسان بنایا نا، آپ کو میں نے بتایا نا، اللہ نے جو دل بنایا اس میں کمپارٹمنٹس بنائے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کمپارٹمنٹس میں سے ایک سینٹرل کمپارٹمنٹ ہے جس کو یو کین سے کہ اٹس اے وائڈ، اٹس اے ایمپٹی ہول، ایک اسپیس ہے انسان کے دل کے اندر. یہ ہم بات کریں کانسیپچولی، لٹرل بات نہیں کریں کہ دل میں سوراخ، خدا نہ خواستہ دل میں سوراخ ہو تو بیماری ہے. ہم اس وقت لٹرل بات نہیں کر رہے، ہم اس وقت تھنکنگ پوائنٹ آف ویو سے، سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں ایک خالی وائڈ ہوتا ہے، ایک ایمٹی اسپیس ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا جب خواتین آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو خواتین کہتی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو گھر ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، ماں باپ ہیں، نعمتیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بٹ آئی جسٹ ہیو سم ایمپٹی فیلنگس. کبھی کبھی آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ سب کچھ بہت اسموتھ چل رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک اپنے اندر خالی پن فیل ہو رہا ہوتا ہے، جیسے سم تھنگ از مسنگ. یہ وہ ایمٹی اسپیس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کمپارٹمنٹ آپ کے اور میرے دل کے اندر بنایا ہے، اور یہ ہر انسان کی نیچرل موٹیویشن ہے کہ ہم انسان اس ایمٹی اسپیس کو فل کرنا چاہتے ہیں. ہم انسان اس ایمٹی اسپیس کو فلنگ کے لیے، بھرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو بھرتے ہیں کسی ایسی چیز سے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہم انسانوں کا یقین جو ہے وہ 5 سینسز سے نظر آنے والی چیزوں پر زیادہ ہوتا ہے یا جو ان سین ہوتی ہیں اس پر زیادہ ہوتا ہے؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہمیں جو اپنے 5 سینسز سے نظر آ رہا ہوتا ہے ہم اس پر زیادہ بلیو کر لیتے ہیں.
اسی لیے ہم ایمان بالغیب کو اپنے کمزور محسوس کرتے ہیں. جب بھی انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کو جہنم کے فرشتے یاد نہیں آتے، جب بھی انسان کسی کا حق مارتا ہے اور اس کو ڈر نہیں لگتا کہ میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، جب بھی انسان غیبت کرتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا وہ ان سین کا بیلیف اس وقت کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اس کا دل بنایا، اس کے دل میں ایک ایمپٹی ہول بنایا، اس کے اندر کیا آنا چاہیے، اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک انالوجی بتاتی ہوں. مثال کے طور پر انالوجی کیا ہے؟ کبھی پیٹرول پمپ پہ گئی ہوں گی نا، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ پیٹرول پمپ پر جاتی ہیں اور آپ گئی اور آپ کا ٹینک بالکل پیٹرول کا خالی ہے، تو آپ دیکھتی ہیں کہ اچانک سے جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے بندہ جو پیٹرول ڈالتا ہے، آپ اسے کہتی ہیں کہ اس میں پیٹرول ڈال دو، تو وہ کہتا ہے کہ باجی پیٹرول جو ہے میڈم وہ 1 لیٹر 5000 کا آئے گا، بہت مہنگا ہو گیا. تو آپ سوچتی ہیں اچھا اتنا مہنگا پیٹرول آئے گا. دوسری طرف آپ ایک دم سے دیکھتی ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ایڈ لگا ہوا ہے اور اس پر ایڈ لگا ہوا ہے کہ 100 روپے میں 20 لیٹر اورنج جوس مل رہا ہے اور بہت اچھا امپورٹڈ اورنج جوس مل رہا ہے. تو کیا آپ ایسا کرتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہے، میں اپنے کار ٹینک میں ایسا کرتی ہوں کہ اورنج جوس لے کر ڈال لیتی ہوں. امیجن کریں اگر آپ نے کار ٹینک میں اورنج جوس لے کر ڈال دیا تو کیا آپ کی گاڑی چلے گی؟ اورنج جوس آپ کی گاڑی کو آگے نہیں چلنے دے گا، بیکاز آپ کی کار کا انجن ڈیزائن ہوا ہے صرف اور صرف پیٹرول کنٹین کرنے کے لیے یا ڈیزل کنٹین کرنے کے لیے. آپ اپنی کار کے انجن میں اگر گھی بھی ڈال دیں گی، جسے آپ انڈا فرائی کرتے ہیں، تب بھی آپ کی کار کا انجن جو ہے وہ ناکنگ کے بعد رک جائے گا، چلے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اٹ از اے کامن سینس کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دل کو بنایا ہے اس میں بھی کمپارٹمنٹس ہیں اور اسپیسیفک ایک محبت کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کار انجن کی مثال آپ کو اور مجھے عقل سے سوچنے پر دکھا دی کہ اس کار میں صرف پیٹرول آ سکتا ہے اس کے انجن کے اندر، اسی طرح اللہ نے جو میرا اور آپ کا دل بنایا، اس کا وہ جو سینٹرل پارٹ ہے، جو سینٹرل کمپارٹمنٹ ہے، جو سینٹرل جس کو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ایمپٹی ہول ہے، وہ صرف ایک چیز سے فل ہو سکتا ہے اور وہ ایک چیز ہے الہ کے لیے. اور اگر آپ میں سے کسی کو الہ کی ڈیفینیشن آتی ہو، الہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارے لیے الہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم الہ کی پوزیشن پر اللہ کو رکھتے ہیں، لیکن الہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس سے آپ محبت کریں، جس کے بارے میں آپ کنٹینیوسلی سوچتے رہیں، جس کے جانے کا، چلے جانے کا، جس کے کھو جانے کا آپ کو خوف ہو. دیٹ ول بی یور الہ. آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ، دیر از نو ڈائٹی، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود ہے ہی نہیں. دیر از ایبسولوٹ نیگیشن when the sentence is starting from la, and la ilaha is absolute negation in Arabic language. عربی زبان میں اگر آپ کو کسی بات کی بالکل مطلقاً ایبسولوٹلی نیگیشن کرنی ہو تو یہ سٹائل لایا جاتا ہے. جیسے جب آپ تلبیہ پڑھتی ہیں، آپ حج پہ جاتی ہیں تو آپ وہاں پر پڑھتی ہیں لبیک اللہم لبیک، اور وہاں پر آپ کہتی ہیں لا شریک لک لبیک. لا شریک از the same sense جو کہ لا الہ میں بنتی ہے، کوئی شریک ہے ہی نہیں. اسی طرح سے آپ کہتی ہیں کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو یہ جو آپ کے دل کا سینٹرل پارٹ ہے، یہ کس کے لیے ڈیزائن ہوا ہے؟ الہ کے لیے ڈیزائن ہوا ہے، یعنی اللہ کے لیے ڈیزائن ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بچپن سے یہ بات سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا جب تمہاری شادی ہو تو تم اپنے گھر جاؤ تو بس تم نے محبت کرنی ہے، which is a good thing. اتنا حصہ تو ٹھیک ہے کہ تم نے محبت کرنی ہے، تم نے شوہر سے محبت کرنی ہے، This perfectly fine، حلال محبت ہے. لیکن میں نے ابھی بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو کہا حرام محبت تو آپ کو اللہ سے ڈسٹریکٹ کرتی ہی کرتی ہے، حلال محبت کو بھی غلط کمپارٹمنٹ میں ڈالیں گی تو بھی وہ آپ کو اللہ سے ڈسٹریکٹ کرے. اور جب آپ خواتین سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو خواتین کو یہ 2 اینگل سے سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک اسپاؤس کے اینگل سے اور ایک اولاد کے اینگل سے. دس از ویری امپورٹینٹ. ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا دیکھو شوہر سے محبت کرنی ہے. دس بچی ول گو انشاءاللہ ان ہر سسرال. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کرنے والوں میں شامل کرے، تاکہ یہ اپنے گھر کے اندر سافٹ سکلز کے ساتھ اپنے شوہر کے اور اپنے سسرال والوں کے دل کو جیت سکے. وچ از گڈ الحمدللہ. دس از حلال محبت.
But the point I'm telling you, I'm trying to tell you, کہ جو آپ کا سینٹرل پارٹ ہے, this is core of your existence, جو آپ کے دل کا ایک سینٹرل پارٹ ہے, سینٹرل کمپارٹمنٹ ہے, یہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بنا, یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے بنا ہے. اور جب آپ اپنے سینٹرل کور میں اللہ کو رکھتے ہیں تو آپ کے باقی سارے ریلیشن شپس اکارڈنگلی خود بخود پراپر کمپارٹمنٹس میں جاتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دوں, اگر آپ اس اللہ والے کمپارٹمنٹ میں کسی انسان کو بھی رکھیں گی تو وہ آپ کا الہ بن جائے گا. بعض لوگ یہاں پر اپنے مال کو رکھ لیتے ہیں, اس لیے وہ اپنے مال کو معبود بنا لیتے ہیں. بعض لوگ اس جگہ کے اوپر جو ہیں وہ اپنے گھروں کو رکھ لیتے ہیں. بعض لوگ کسی بھی مٹیریلسٹک چیز کو رکھ لیتے ہیں. یہ جو اپنا وائڈ ہے, یہ جو خالی پن ہے, اس کو کسی بھی چیز سے فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو دل دیا ہے, یہ دل دیا ہے کہ ہم اس کو اللہ کی محبت سے بھریں. صحیح؟ آپ دیکھیں, مثال آپ میں سے جو بھی مائیں ہیں اور بیٹوں کی مائیں ہیں, زیادہ تر مائیں اپنی اس سینٹرل پورشن میں, اس سینٹرل کمپارٹمنٹ میں اللہ کی بجائے اپنی اولاد کو رکھتے ہیں اور اولاد کو الہ بنا لیتے ہیں. اس لیے عورتوں کی زندگی ماں ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے گرد گھومتی رہتی ہے. ٹیکنیکلی اسپیکنگ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ آپ کی زندگی اللہ کے گرد گھومنی چاہیے. مجھے اپنے بچے کو کسی ایکٹیویٹی میں لے کے جانا ہے, اسکول انٹرویو کے لیے لے کے جانا ہے, اس کو کسی پارٹی میں لے کے جانا ہے, اس لیے میری نمازیں مس ہو رہی ہیں. اٹ مینس کہ مجھے اپنے بچے کی ایکٹیویٹیز تو یاد ہیں, مگر وہ جو 5 وقت کی نماز مجھ پر فرض کی گئی ہے وہ مجھے یاد نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے اس سینٹرل پارٹ میں, اپنے سینٹرل کور آف ایگزسٹنس میں اللہ کی بجائے جو الہ بنایا وہ آپ نے اپنی اولاد کو بنا لیا. آپ میں سے جتنی بیٹوں کی مائیں ہیں, جو مائیں بیٹوں کی ہوتی ہیں, اولاد کو تو ہم ان جنرل سبھی بیٹیوں اور بیٹوں کو بٹھاتے ہیں, لیکن جو بیٹے کی ماں ہوتی ہے نا, اس کا ہمارے کلچر میں مائنڈ سیٹ ڈے 1 سے, اس کا مائنڈ سیٹ, اس کے ڈائنامکس انہیلدی ہوتے ہیں. جب وہ کنسیو کر رہی ہوتی ہے ایک عورت, تب بھی اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ اللہ بیٹا دے, اللہ بیٹا دے, اللہ بیٹا دے. ڈائنامکس جو انہیلدی ہونا شروع ہوتے ہیں ایک عورت کے اندر, وہ یہیں سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ کنسیو کرنے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اور جب بیٹا ہو جاتا ہے تو بیٹے کی ماں ڈے 1 سے اپنی زندگی اپنے بیٹے کے گرد طواف کرتے ہوئے گزارتی ہے, ان آر کلچر جنرلی. اس لیے کہ اس کی صبح شام اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے. 20 سال کا بھی ہو گیا تو ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر کھلا رہی ہے. اور دا مومنٹ اس کی شادی ہوتی ہے اور اس بچے کی بیوی آتی ہے, ہمارے کلچر میں کیوں یہ ساس اور بہو کا کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے؟ اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس کہ ساس اور بہو کا کوئی کمپٹیشن چلے. جو بیٹا ہے آپ اس کو مشکل اور مصیبت میں ڈال رہی ہیں, نہ صرف خود مشکل میں آتی ہے, آپ بیٹے کو بھی مصیبت میں ڈالتی ہیں. دیکھیں, بیٹا جو ہے وہ یہ بات جانتا ہے, اگر عقل مند بچہ ہے, نہ بیوی جو ہے وہ ماں کی جگہ لے سکتی ہے اور نہ ماں بیوی کی جگہ لے سکتی ہے. دس از ریڈیکولس ٹو تھنک لائک دس. اور وہ ماں بے وقوف ہے جو اپنے بیٹے سے, شادی شدہ بیٹے سے, اس کی شادی کو بھی 6 مہینے ہوئے, اس سے بٹھا کے پوچھے تو مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو یا اپنی بیوی سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ ہم مائیں یہ کام کرتی ہیں, اور اس انہیلدی ڈائنامکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بیوی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں کی پوزیشن میں نہیں لے سکتی, اور ماں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوی کی جگہ میں نہیں لے سکتی. لیکن ہم عورتیں یہ کرتی ہیں, اور اسی لیے پھر جب بیٹے جو ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کی اپنی بیویاں آتی ہیں, اس کے بعد جب وہ سیپریٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو ماؤں کو نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, مائیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جب وہ بیوی اور ماں کی ٹسل چلتی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا بھائی میں باہر جا کے نوکری کرنا چاہ رہا ہوں. مائیں ایموشنل بلیک میل کرتی ہیں, بوڑھی ماں کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے, حالانکہ ماں بوڑھی اپنے آپ کو فرینڈس کے سرکل میں کہلوانے کو تیار نہیں ہے, بٹ جب اسی باری آتی ہے تو پھر فوراً کہتی ہے بوڑھی ماں کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے, اور پتہ نہیں اس کے بعد کیسے کیسے فلموں والے سینٹینسز ہم بولنے کی کوشش کرتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ڈے 1 سے اپنی اولاد کو, اینڈ اسپیسیفکلی اپنے بیٹوں کو, اپنے دل کے اس سینٹرل کور میں بٹھاتے ہیں جو کہ بیٹے کی جگہ نہیں تھی. وہ کس کی جگہ تھی؟ وہ اللہ کی جگہ تھی. اور ہم میں سے کوئی بھی, جتنی بھی عورتیں میری بات سن رہی ہیں, اگر میں آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں کہ کیا آپ کے سینٹرل پارٹ میں اس میں الہ اللہ ہی ہے یا کوئی اور ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اللہ نہیں, ہم سب کہیں گے اللہ ہے. ہم سب کہیں گے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں مانے گا. بٹ میرے اور آپ کے ایکشنز اور میری اور آپ کے مائنڈ سیٹ اور میرے اور آپ کے باڈی لینگویج اور معاملات بتائیں گے کہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس دل میں اللہ ہے یا اللہ کی جگہ کوئی اور الہ ہے. اینڈ اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ.
ہم سب شرک کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے کلمہ پڑھ کے کہا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی الہ ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ. اور جو یہ اسٹیٹمنٹ کہتا ہے اس کا مطلب وہ شرک نہیں کر سکتا. بٹ دا پوائنٹ از جس کے ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے کہ آئیڈلس تو اسٹون کے ہوتے ہیں, آئیڈلس تو کلے کے ہوتے ہیں, آئیڈلس تو ووڈن ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو آئیڈلز ہوتے تھے وہ اسٹون کے بنے ہوئے ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں اگر ایسی بات ہے, اگر شرک جو ہے وہ اسٹون آئیڈل یا کلے آئیڈل سے ہوتا ہے تو ہم تو کسی ایسے بت کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے. سو وی آر ناٹ ڈوئنگ شرک ایکچولی. ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں. ہمارے جو بت ہیں وہ دلوں کے اندر ہیں اور وہ اس الہ کی پوزیشن پر ہیں جو ہمارا سینٹرل پارٹ آف آور ہارٹ ہے, جو ڈیزائن ہوا ہے صرف اللہ کی محبت کنٹین کرنے کے لیے. لیکن ہم وہاں پر یا تو اولاد کو رکھتے ہیں, یا شوہر کو رکھتے ہیں, یا فیشن کو رکھتے ہیں, یا گھروں کو رکھتے ہیں, یا کسی بھی اور چیز, مٹیریلسٹک چیز کو رکھتے ہیں. کسی بھی چیز کو رکھتے ہیں. ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے. کیسے پتا چلے گا؟ واٹ آر دا انڈیکیٹرز کہ میرے دل کا الہ اللہ نہیں ہے, کوئی اور ہے؟ اب میں آپ کو کچھ انڈیکیٹرز بتاتی ہوں, مجھے مت بتائیے. آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں, جو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہیں؟ اس کا مجھے نہیں بتائیں. اور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی ہیں, اس کو گیج کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جس کے بارے میں تھرو آؤٹ دا ڈے سوچتی رہتے ہیں, جب آپ دن بھر سوچتی رہیں گی تو جو آپ رات میں سوئیں گی تو آخری چیز جو آپ کے ذہن میں ہوگی آپ اس سے محبت کرتی ہیں. جب آپ صبح اٹھیں گی تو جو پہلی چیز آپ کے دماغ میں آئے گی اس سے آپ محبت کرتی ہیں. اور یہ بتائیں جس سے آپ محبت کرتی ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کو ریمائنڈرز لگانے پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ میں سے جو مائیں ہیں, آپ میں سے مائیں, میں آپ سے پوچھو آپ کے کتنے بچے ہیں, آپ کہیں میں ریمائنڈر میں چیک کرتی ہوں کتنے بچے ہیں. آپ کو یہ اپنے آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں. اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو آپ یہ بات کبھی بھول نہیں سکتے کہ آپ کے 4 بچے ہیں, بیکاز یو لو یور چلڈرن. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے, فجر کی نماز کی اٹھنے کے لیے ہمیں کیوں ریمائنڈرز لگانے پڑتے ہیں؟ بیکاز اللہ از ناٹ ایٹ دا پوزیشن آف الہ. ہم نے اللہ کو الہ کی پوزیشن پہ رکھا ہوا نہیں. تو ایک انڈیکیٹر کیا ہے یہ دیکھنے کا کہ میرا الہ اللہ ہے یا کوئی اور ہے. آپ دیکھیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں. جس سے آپ محبت کرتی ہیں نا, ایک تو آپ اس کے بارے میں تھرو آؤٹ دا ڈے سوچتی رہتی ہیں, دوسرا آپ اپنے اس محبت کے فیکٹر کو بھولتی نہیں ہے, تیسری چیز آپ ہر وقت اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. لڑکیوں کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنی دوستوں میں ہر وقت اسی کا ذکر کرتی رہتی ہیں. جب بچے اور بچیوں کی نئی شادی ہوتی ہے, آپ کے منہ سے اپنے شوہر کی تعریفیں نکلنا بند نہیں ہوتی ہوں گی, اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہیں. بیگم جو ہیں وہ شوہر کی تعریف کر رہی ہیں, شوہر جو ہیں وہ بیگم کی تعریف کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو گوفی اسمائل بھی دے رہے ہیں اس کے بعد دیکھ کے اور مسکرا کے. اور جن کی شادیوں کو 20 سال ہو گئے ہیں وہ جب شوہر کو دیکھتی ہیں تو کر کے جو ہے وہ ان کا منہ ادھر, اور جو بڑے صاحب ہیں ان کا منہ بھی ادھر, یہ حال ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا تو الحمدللہ, ویری گڈ. بٹ جنرلی یہی ہوتا ہے. وہ جو آپ کے محبت کے جذبات ہوتے ہیں وہ عورت کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز عورت کی اٹیچمنٹ ڈائیورٹ ہوتی ہے اولاد اور اسپاؤس کے درمیان. لیکن میں بتانا کہ چاہ رہی ہوں کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو بہت ڈسکس کرتے ہیں. ہم اللہ کو کتنا ڈسکس کرتے ہیں, ہم اللہ کے بارے میں کتنی بات کرتے ہیں. ہم جب رات میں بستر پر سوتے ہیں تو آخری جو ہمارے ذہن میں ہستی ہوتی ہے کیا وہ اللہ ہوتا ہے؟ کیا جب میری آنکھ کھلتی ہے جو پہلی چیز مجھے یاد آتی ہے وہ اللہ ہوتا ہے؟ تو ایک انڈیکیٹر یہ ہے کہ آپ اپنے الہ کو چیک کریں کہ آپ کے سینٹرل کور میں الہ اللہ ہے یا کوئی اور ہے. آپ دیکھیں آپ کس سے محبت کرتی ہیں. سیکنڈ انڈیکیٹر جو ہوتا ہے, جس سے آپ محبت کرتی ہیں نا, آپ اس کی ہر بات ماننا چاہتے ہیں. وہ کہے گا جمپ کر دو تو آپ جمپ کر دیں. آپ نے رومیو جولیٹ کا نام سنا ہوگا, آپ نے شیریں فرحات کا نام سنا ہوگا. رومیو کیوں اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ اسے جولیٹ نہیں مل رہی تھی. شیریں فرحات نے ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو کیوں مرڈر کر لیا, کیوں خودکشی کر لی, کیوں سوسائڈ کر لی؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اس سینٹرل کور میں اللہ کی بجائے اپنے اس عاشق کو بٹھا کر رکھا ہوا تھا. اور یہ جو سینٹرل کور ہے, یاد رکھیں, یہاں اولاد بھی اگر ہوگی نا, یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ محبت سے ایک لیول آگے بڑھتے ہیں اور آپ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مینشن کی ہے سورہ بقرہ کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بعض انسان ایسے ہیں جو میرے رائیولز بنا لیتے ہیں.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا جو اللہ کے علاوہ اللہ کے مد مقابل اللہ کے رائیولز بنا لیتے ہیں. تو اللہ کا رائیول بناتے ہیں تو اللہ نے آگے کیا کہا؟ کیا وہ اللہ کی بجائے ان کو سجدہ کرتے ہیں؟ آپ کہیں میری اولاد تو میرا الہ نہیں ہو سکتی، میں ان کو سجدہ نہیں کرتی. میرے شوہر تو جو ہیں وہ میرے الہ نہیں ہو سکتے، میں ان کو سجدہ نہیں کرتی. اللہ نے یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ وہ سجدہ کرتے ہیں میرے رائیولز بنا کے. اللہ نے کہا یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے ایکچولی دے شوڈ لو اللہ، ان کو اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، ان کا انٹینس لو اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، اللہ کا رائیول بنا لیا. آپ کے انڈیکیٹرز اور آپ کی زندگی کا تھنکنگ پیٹرن بتائے گا کہ آپ کا الہ کون ہے. آپ نے اس سینٹرل کور میں کس کو بٹھایا ہوا ہے. وہ سینٹرل کور سوائے اللہ کے کسی کا بھی نہیں ہے. ایون اگر ایک بچی کی نئی شادی بھی ہو رہی ہے، یہ بھی میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے اپنی بچیوں کو بتانا کہ بیٹا سینٹرل کور میں اللہ کو رکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، چاہے آپ اور میں اس چیز کو آج سمجھیں یا 10 سال بعد سمجھیں. جس چیز کو آپ اللہ کے مقام پر بٹھائیں گی، یاد رکھیں اٹ ول ہرٹ یو، وہ آپ کو تکلیف دے گا. جب آپ کو کوئی رشتہ تکلیف دے، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو غلط کمپارٹمنٹ میں رکھا ہوا ہے. آپ اس کو کمپارٹمنٹ کو اس کے بدلنے کی ضرورت ہے. تو پہلا انڈیکیٹر ہے محبت. دوسرا انڈیکیٹر ہے کہ جس کی آپ ہر بات ماننا چاہتے ہیں، وہ آپ سے جو کہے آپ اس کی بات ماننا شروع کر دیں. آپ دیکھیں آپ اللہ کی کتنی بات مانتے ہیں. کیا آپ زندگی میں ہر وقت اللہ کی بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کی ہر وقت بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا الہ اللہ ہے. اگر نہیں تو پھر جس کی آپ ہر وقت بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہیے ہمارے لیے ہماری اولادیں ہمارے الہ کے مقام پر کیوں آتی ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ مثال کے طور پر سینما ہال جائیں مووی دیکھنے، لیکن وہ آپ کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا اوکے چلے جاؤ. پھر آپ کہتے ہیں اچھا چلے نہیں جاؤ، میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ. آپ کو اپنے بچے کے ساتھ جانا پڑا اور آپ خود بھی گئیں، اور اس کے بعد آپ کو اندر سے گلٹ آ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں سینما ہال میں بیٹھی ہوئی تھی، اینڈ دین آئی واز ریڈنگ مائی تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اٹ مینز ایٹ دیٹ ٹائم آپ کا الہ اللہ نہیں تھا، آپ کی اولاد تھی. سو یہ دوسرا انڈیکیٹر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کس کی ہر بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کا الہ ہے. جو تیسرا فیکٹر ہے جو آپ کو بتائے گا کہ آپ کا الہ کون ہے، کس کے زندگی میں کھو جانے کا ڈر آپ کو سب سے زیادہ ہے. آپ کو کیا ڈر لگتا ہے کہ جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگر یہ میری زندگی سے چلا گیا تو میرے لیے ایک یہ بہت بڑی اینگزائٹی لیول ہوگا. ہر وہ ہستی، ہر وہ مٹیریلسٹک چیز آپ کا الہ ہے جس کے کھونے کا آپ کو سخت خوف ہے، جس کے چلے جانے کا آپ کو سخت خوف ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرا انڈیکیٹر میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے، اور وہ تیسرا انڈیکیٹر کیا ہے کہ جس کے کھو جانے کا آپ کو خوف ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے چاہتا ہے کہ آپ اور میں اپنی اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کو ہرٹ نہ کریں اور ہم اپنے آپ کو ہرٹ نہ کریں. جب یہ مائنڈ سیٹ آپ کا اور میرا ہوگا تو ہم چیزوں کو پراپرلی مینج کر سکیں گے. تو یہ 3 انڈیکیٹر ہیں آپ کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دل دیا ہے اس میں الہ کے مقام پر آپ نے کس کو رکھا ہے، اللہ کو، اولاد کو یا اسپاؤس کو. اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو چیزیں ہمارے لیے آسان سے آسان ہوتی چلی جائیں گی. اب آپ سب نے اس چیز کو محسوس کر لیا کہ اگر میرے دل میں اللہ کی جگہ پر اللہ نہیں ہے، اگر میں ہر وقت اپنے بیٹے کے گرد طواف کرتی رہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ میری نظروں سے دور ہو، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے مقام پر بیٹے کو لا چکی ہوں. تو کیا کریں؟ ہم سب محسوس کر رہے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے. مثال کے طور پر جب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے سینٹرل کور آف دا ہارٹ میں اللہ کو رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناؤ یو بیٹر ناٹ بی ایکسپریسو ود یور ہسبینڈ کہ آئی لو یو.
میں یہ نہیں کہہ رہی آپ سے، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے بچوں سے محبت نہ کریں. وی لو دیم ٹو ڈیتھ. میں اس کا آپ کو کہیں انکار نہیں کروں. بچوں سے محبت کریں، شوہر سے محبت کریں، ماں باپ سے محبت کریں، بٹ کیپ آل آف دیم ان دا رائٹ اسپیسیفک کمپارٹمنٹ آف یور ہارٹ. اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو دیٹ ول ہرٹ یو. ایک چوتھا انڈیکیٹر بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کور آف دا ایگزسٹنس ہے اس میں اللہ کو نہیں رکھا ہوا. آپ نے جس رشتے کو وہاں رکھا ہوگا وہ آپ کو بہت تکلیف دے گا. اٹ ول پنچ یو. چاہے وہ آپ کا شوہر ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ آپ کے کوئی بہن بھائی ہیں، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے، یا وہ آپ کے ماں باپ ہیں. ایک بات بتائیں، آپ کچن میں کھڑی ہوتی ہیں اور آپ کے پیچھے سٹوو ہے. آپ کو ایک دم سے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو ہیٹ آئی، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ ریفلیکسولی آپ اپنا ہاتھ ڈیفینس میں آگے کرتی ہیں. یو فیل دا پین اینڈ واٹ یو ہیو ڈن، آپ نے اپنا ایکشن لیا. یو میک اے چینج. یہ جو اللہ تعالیٰ نے پین میکنزم رکھا ہے انسان کے اندر، جو آپ کو فزیکل پین فیل ہوتا ہے، یہ فزیکل پین آپ کو ایک ایموشنل پین کے بارے میں بھی بتاتا ہے. پین بتاتا ہے یو بیٹر میک اے چینج. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. تو جو رشتہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، مثال کے طور پر آپ بہت ایکسپیکٹیشن کرتی ہیں اپنی بیٹی سے، اپنے بیٹے سے کہ آپ کا فرما بردار ہے، لیکن وہ کنٹینیوسلی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، کنٹینیوسلی آپ کی بیٹی آپ کو ہرٹ کر رہی ہے، کنٹینیوسلی آپ کا بیٹا آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، اور آپ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، آپ اس کی وجہ سے آپ کا بی پی لو یا ہائی رہتا ہے، اس کی وجہ سے آپ ڈائبٹک ہو رہی ہیں. اٹ مینس آپ اپنے بچوں سے اوور ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں. اور میں آپ سے کیوں کہہ رہی ہوں، جو آپ کے دل کا سینٹر وائڈ ہے، ایمپٹینس ہے، اگر آپ اس کو دنیا کی کسی بھی نعمت سے بھرنے کی کوشش کریں گی، یو ول اینڈ اپ ان پین. اسی لیے آج ہم میں سے ہر دوسری عورت کہتی میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. کسی کا دل شوہر سے ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا اولاد سے ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا بہن بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ماں باپ سے ٹوٹا ہوا ہے، اینڈ ایکس وائی زی. یہ ہمارے دل کیوں ٹوٹے رہتے ہیں؟ بیکاز ہم اپنے دل میں اس کو بٹھاتے ہیں جو نہ لاسٹنگ ہے نہ پرفیکٹ ہے. دنیا کی کوئی نعمت مجھے بتا دیں جس کے لیے آپ یہ دو کوالٹیز لگا سکتے ہیں، لاسٹنگ اینڈ پرفیکٹ. کوئی ہے دنیا کی نعمت ایسی؟ کوئی ٹینجیبل نعمت، کوئی مٹیریلسٹک چیز، کوئی رشتہ، کوئی انسان، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو اور لاسٹنگ ہو. تو جو اللہ نے آپ کا وائڈ بنایا، دل کی ایمپٹینس بنائی ہے، اگر آپ اس کو ٹیمپرری چیزوں سے بھرتے ہیں تو یہ آپ کو ہرٹ کرتا ہے. لوگوں سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہ کریں کہ وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہ اتر سکیں. نہ بیویاں شوہروں سے اوور ایکسپیکٹیشن کریں کہ یہ تو مجھے کبھی بھی نہیں ڈانٹیں گے، یہ تو مجھ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے، یہ تو مجھ سے کبھی بھی لڑائی نہیں کریں گے. نہ شوہر جو ہے وہ بیویوں سے اوور ایکسپیکٹ کریں کہ یہ آنکھیں بند کر کے میری ہر بات مانتی جائے گی، چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو. دین کہیں یہ نہیں کہتا کہ شوہر جو کہے تم کہنا آمنا و صدقنا. شوہر کی جائز بات مانی جاتی ہے. اگر شوہر کوئی ایسی بات کہے جو دین کے خلاف ہے، پلیز میک یور سینسز نارمل. شوہر ایسی بات کہے جو دین کے خلاف ہے، آپ نہیں مان سکتے. ایک عورت آ کے کہتی ہے کہ میرے شوہر کو میرا حجاب پسند نہیں ہے، سو میں اتار دوں. کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں؟ الحمدللہ ایوری ون از انٹلیکچوئل. ہر ایک کے پاس عقل ہے، سب پڑھے لکھے لوگ. آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا لیڈیز کمپلیٹلی ود فل نالج، ود کوالیفیکیشن، ود ڈگریز. ایک عورت حجاب کرتی ہے اور کرتی ہے اللہ کی خاطر، اور ہم میں سے کسی کو ڈینائی نہیں ہے کہ حجاب از ایکچولی آئیڈینٹیفیکیشن آف اے مسلم وومن. کسی کو ڈینائی نہیں ہوگا اس سے. ہاں ہم نہیں کرتے، ہماری ویکنیس ہے، ہماری ایمان کی کمزوری ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، لیکن ہم اس سے انکار نہیں کریں گے. اللہ نے ہم مسلمان عورتوں پر یہ چیز رکھی ہے. اس کا شوہر کہتا ہے حجاب اتار دو، تو اسے اتار دینا چاہیے. اگر وہ شوہر کی بات وہاں مان رہی ہے، اٹ مینز اس کا الہ ایٹ دیٹ مومنٹ شوہر ہے. ہمارے دماغوں میں یہ بات ہے کہ بس کسی بھی طرح سے کسی کا دل نہ توڑو. جس اللہ نے حقوق العباد دیے ہیں، اسی اللہ نے حقوق اللہ بھی دیے ہیں. جس اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں اتنی نعمتیں دی ہیں، جہاں وہ غفور اور رحیم ہے، وہاں وہ الحسیب اور الجلیل بھی ہے. اللہ کے نام، اللہ کے صفات، اللہ کے بارے میں آپ کو اور مجھے تعارف دیتے ہیں، ایکنالجمنٹ دیتے ہیں. ہم یہ تو جانتے ہیں اللہ غفور اور رحیم ہے. ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں اللہ شدید العقاب ہے، اللہ شدید الحساب ہے.
اللہ حساب دینے میں بھی بہت تیزی کرتا ہے, اللہ سزا دینے میں بھی بہت تیزی کر سکتا ہے, لیکن کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے تو وہ مجھے اور آپ کو بار بار موقع دیتا ہے. آپ اور میں خواتین تو ہم تو فیشن کو بھی الہ کی پوزیشن پر رکھتے ہیں. سوسائٹی میں اسٹینڈرڈ آف سمجھ لیں ایک طرح کا جس کو آپ کہتے ہیں سسٹینیبلٹی, وہ ہمیں فیشن دیتا ہے, اور فیشن ہمارے ساتھ سائمن سیز کھیلتا ہے. فیشن کہتا ہے سلیوز غائب, تو سلیوز غائب ہو جاتی ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ مسلمان عورت اس طرح سے پھر سکتی ہے سلیوز غائب کر کے کہ نہیں پھر سکتی. فیشن ہم سے کہتا ہے کہ ٹراؤزر جو ہیں وہ لیگنز میں بدل جائیں تو لیگنز میں بدل جاتے ہیں. وہاں پر ہم فیشن کی بات مان رہے تھے یا اس اللہ کی بات مان رہے تھے جس کے لیے آپ نے اور میں نے بچپن سے کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی الہ ہے ہی نہیں, کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا. سو واٹ از دس, واٹ پیراڈاکس از دس؟ اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ مسنگ ان آور ہارٹس, اور وہ وہی چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھیں, چیزیں خود بخود جگسو پزل میں فٹ ہو جائیں گی, پرفیکٹلی فٹ ہو جائیں گی. جو انسان اللہ کو اللہ کا حق دیتا ہے, ہو نہیں سکتا وہ انسانوں کا حق مارے, ہو نہیں سکتا وہ شوہر کا شوہر کا حق نہ دے, وہ بیوی کو بیوی کا حق نہ دے, وہ سبلنگز کو سبلنگز کا حق نہ دے, وہ ساس سسر کو ساس سسر کا حق نہ دے. ہمیں اپنے دلوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. حلال محبتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبت نہ کرو, حلال محبتیں مت کرو. اللہ نے کہا ہے کرو, لیکن یہ حب جو ہے احب میں نہ بدل جائے. انٹینس لو صرف اللہ سے ہونا چاہیے. تو اگر آپ اور میں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی جگہ پر کوئی اور الہ ہے, تو کرنے کا کام کیا ہے؟ اس کے کنسیکوینسز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ جب آپ اللہ کی جگہ پر کسی اور کو رکھیں گی, دیکھیں یہ جو آپ کا دل کا سینٹرل پارٹ ہے نا, اس دل کے سینٹرل پارٹ میں جو بھی ہوگا آپ اس کی سلیو ہو, وہ آپ کا ماسٹر ہوگا. اس لیے میں نے آپ کو فیشن کی ایگزامپل دے دی, اس لیے میں نے آپ کو اولاد کی ایگزامپل دے دی, اس لیے میں نے آپ کو شوہر کی ایگزامپل دے دی. اور یہ ہم عورتوں سے 3 چیزیں اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں, شوہر, اولاد اور فیشن. یہ آپ اگر ان جگہوں پر ان کو رکھیں گی تو یہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے, اور جب یہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے تو یو ول ہرٹ یور سیلف. اب جب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی جگہ کسی اور کو رکھا ہوا ہے تو اب اس کا علاج کیسے کریں؟ ہم انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ وٹ از آر فزیکل ریکوائرمنٹ ٹو بی الائیو؟ کوئی بتائے گا زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آکسیجن. ایگزیکٹلی. جیسے سائنس کہتی ہے کہ آپ پانی کے بغیر بھی 3 سے 4 دن تک زندہ رہ سکتا ہے, لیکن انسان فزیکلی آکسیجن کے بغیر چند منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. سو فزیکلی آپ کی لائف آکسیجن سے کنیکٹڈ ہے. اگر آپ کو آکسیجن نہیں ملی تو آپ فزیکلی مر جائیں گے. ان دا سیم وے آپ اور میں 2 چیزوں کا کمپوننٹ ہے, ایک ہمارا فزیکل بینگ ہے اور ایک ہمارا اسپرچل بینگ ہے. جیسے اگر آپ نے سانس نہیں لی تو your body will die, اسی طرح اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی your روح will die. آپ کی نماز کے بغیر آپ کی روح مر جائے گی. اور یہ ہوتا ہے, ہم میں سے کئی لوگوں کی روحیں ہو سکتا ہے اندھی ہو سکتا ہے گونگی ہو سکتا ہے پیرالائزڈ ہو سکتا ہے کومے میں ہو سکتا ہے مر چکی ہوں. ہم ہر رمضان میں کچھ اپنے اندر اسپرچل انرجی فیل کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اتنا قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور اب اتنا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, یو آر ایکچولی گیونگ لائف ٹو یور اسپرٹ, اپنی روح کو زندگی دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا کیا, باقی 11 مہینے میں اس بیچاری کو اتنا دبا دبا کے اس کو جو ہے ہم ڈی ہائیڈریٹڈ کر دیتے ہیں, سفوکیٹڈ کر دیتے ہیں. اس مردہ روح کو لے کے اگلے رمضان میں پھر داخل ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت, اللہ ہمیں ایک اور رمضان دیتا ہے, پھر اس کو انرجی ملتی ہے اور پھر سے وہ روح زندہ ہو جاتی ہے. جیسے آپ کی فزیکل فرسٹ نیڈ آکسیجن ہے, ایسے ہی آپ کی اسپرچل فرسٹ نیڈ آپ کی نماز ہے. 5 نمازیں فرض ہیں, اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. آپ نے چھوڑی تو آپ کی روح مرنے کی طرف چلی جائے گی. ہم میں سے کوئی یہ کہتا ہے آئی ایم ان اے ویری امپورٹنٹ میٹنگ, میں ابھی بریتھ نہیں کر سکتی, میں میٹنگ کے بعد سانس لوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت بہت امپورٹنٹ مووی کا سین دیکھ رہی ہوں, میں ابھی سانس نہیں لے سکتی, میں بعد میں سانس لوں گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت بہت ضروری شاپنگ کرنے جا رہی ہوں, میں ابھی سانس نہیں لے سکتی. آکسیجن تو بہت آگے کی بات ہے نا. اگر کسی کو ڈائریا ہوا ہو, آپ کے میں تو بہت امپورٹنٹ لاسٹ اوور دیکھ رہی ہوں میچ کا, میں نہیں اٹھ کے جا رہی,
میں تو بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں ہوں، میں نہیں جا رہی واش روم. ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ ہماری جیسی نیڈ ہوتی ہے ہم ساری چیزیں ایک طرف کرتے ہیں اور ہم اپنی یہ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی یہ ریکوائرمنٹ پوری نہ کی سو وی ول فیس دا کنسیکوینسز. اور کنسیکوینسز کیا ہوں گے؟ ہم انسانوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے. ہم انسانوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے. سو واٹ اباؤٹ دا ہیوملیشن آن دا ڈے آف ججمنٹ؟ قیامت کے دن تو اللہ بھی ہوگا، اللہ کے سامنے بھی ہیوملیشن ہوگی، اللہ کے سامنے بھی رسوائی ہوگی، اور ایک گرینڈ گیدرنگ بھی ہوگی. وہی سارے انسان جن کے سامنے ہم دنیا میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتے، آخرت میں تو سارے ہوں گے، اگلے پچھلے سارے. اٹ ول بی اے گرینڈ گیدرنگ، سارے انسان اکٹھے ہوں گے. تو تب ہیوملیشن نہیں ہوگی، تب رسوائی نہیں ہوگی، تب شرمندہ نہیں ہوگی. اٹس آل اباؤٹ تھنکنگ. کس کے لیے کیا چیز کتنی امپورٹنٹ. نماز از آکسیجن فار مائی سول، اور ہم سے اٹھا نہیں جاتا نمازوں کے لیے، فجر کی نماز کے لیے خاص طور پر. امیجن کرے کہ کوئی آپ سے کہے کہ صبح کے 5 بجے آپ کی ڈور بیل بجے گی اور کوئی آپ کی گیٹ کے باہر یا آپ کو اس وقت $5 ملین کا چیک دے گا. صحیح؟ تو آپ کہتی ہیں رات میں آپ الارم لگاتی ہیں 5 بجے کی بیل بجے گی تو آپ شاید 4:45 بجے کا الارم لگا لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو نیند نہ آئے. $5 ملین ہیں بھائی، مذاق تو نہیں ہے. بہرحال چلیں، ہو سکتا ہے آپ کو اسی ٹینشن میں نیند ہی نہیں آئی پہلے تو 3 بجے جا کے آپ سوئیں، اور جب ہم 3 بجے سوتے ہیں تو اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اتنی تھکی ہوئی تھی، اتنی گہری نیند آ رہی تھی، اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، اس لیے فجر کی نماز میں سو گئے. بٹ اف یو ول ہیو ان یور مائنڈ کہ صبح 5 بجے $5 ملین کا چیک آنا ہے، آپ کبھی مس کریں گے اپنا وہ الارم؟ یو ول نیور مس یور الارم. چلیں $5 ملین تو بہت ہیں، ہم تو چند ہزار بچانے کے لیے کریک آف ڈان سے پہلے لائنز میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو پتا چلے کہ سنا سفیناز کا لیٹسٹ والیوم 1000 میں مل رہا ہے، بٹ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو کریک آف ڈان سے پہلے فلاں جگہ پہنچنا ہے. 1000 سنا سفیناز، سوچیں ذرا، ہم سب کیوں بنا کے کھڑی ہو جائیں گے. چند ہزار بچانے کے لیے $5 ملین تو بہت بڑی چیز ہے. اس کو بھی چھوڑیں، بچوں کے اسکول میں ایڈمیشنز کرانے ہوتے ہیں تو ڈرائیورز کو کتنی دیر تک آپ کیوں میں کھڑے کر کے رکھتے ہیں. سوچیں، یہ سب ریوارڈز آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ دنیا کے کیا فائنائٹ ریوارڈز ہیں یا انفائنائٹ ریوارڈز ہیں؟ نہیں، فائنائٹ نہیں ہے، یہ تو لمیٹڈ ہے. اس فجر کے ریوارڈ کے مقابلے میں جس کے لیے اللہ آپ کو ایسا ریوارڈ دے گا جس کو آپ اور میں اس دنیا کی کیلکولیشن میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ مجھے نظر نہیں آتا سو آئی ڈونٹ بلیو ان دس. کیونکہ میرا ایمان بالغیب کمزور ہے اس لیے میں بھول جاتی ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی اہمیت کو سمجھیں. 5 وقت کی نماز فرض ہے. اللہ کو اللہ کا حق دیں. اللہ آپ کی اور میری زندگیوں کے اندر یہ جو ایمٹینس آ گئی ہے، یہ جو میری اور آپ کی زندگیوں میں سے برکت ختم ہو گئی ہے، یہ جو ہمیں رشتوں کا احساس ختم ہو گیا ہے، یہ سب واپس آئے گا، یہ سب ریوائیو کرے گا. اللہ کو اللہ کے مقام پر لانے کی ضرورت ہے. ہمیں اولادیں ہرٹ اس لیے کرتی ہیں کہ ہم نے اولادوں کو الہ بنا کر رکھا ہوا. ہمیں اسپاؤس ہرٹ اس لیے کرتا ہے کہ ہم نے اسپاؤس کو الہ کے مقام پر رکھا ہوا. اللہ کو اللہ کے مقام پر رکھیں، ہاں، اور اپنے شوہروں کے ساتھ ایکسپریسو بھی ہوں محبت کا اظہار کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ازواج کے ساتھ محبت کے اظہار کو چھپایا نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوری محفل میں رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ ان کا خیال تھا، جن صحابی نے سوال کیا تھا ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ کہیں گے تم سے بہت محبت ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ جو بھی ان کے قریب رہتا تھا سب یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو جب ان صحابی نے پوچھا، ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ رسول اللہ ان کا نام لیں گے. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ کین یو امیجن کہ مرد سارے جو ہیں صحابہ سارے بیٹھے ہیں محفل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا عائشہ، مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو ان صحابی نے کہا نہیں 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 یا رسول اللہ میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا تھا کسی کو معلوم ہے؟ عائشہ کے والد، وہ کہہ سکتے تھے اپنے دوست کا نام لے سکتے تھے کہ ابو بکر، انہوں نے اپنی بیوی کے ریلیشن شپ سے کہا ابوہا، عائشہ کے والد. کیا مطلب ہے
You should be expressive with your husband. You should be expressive with your wife کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں. This is حلال محبت. لیکن پلیز حلال محبت کو الہ کے مقام پر مت لے کر جائیں. آنکھیں بند کر کے نہ بیوی کی بات شوہر مانے گا نہ بیوی شوہر کی بات مانے گی. دین یہ نہیں سکھاتا. ہم نے اپنے معاشرے کا رخ غلط طرف ڈال دیا ہے. علم حاصل کر کے اس معاشرے کی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں. ہمارے معاشرے میں ہر ایک کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس لیے کہ ہم نے وہ مضبوط رسی چھوڑ دی جو اللہ کی محبت کی تھی. آپ امیجن کریں آپ پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں اور آپ پہاڑ پہ بہت آپ نے اپنا لیسو پھینکا ہوا ہے اور آپ نے اپنی روپ پکڑی ہوئی ہے اور آپ آدھے راستے پہ جاتی ہیں اور آپ اپنی روپ کو چھوڑ کے ایک چھوٹی سی ٹویک پکڑ لیتی ہیں, ایک چھوٹی سی شاخ پکڑ لیتی ہیں. وہ شاخ آپ کا وزن نہیں اٹھا پائے گی. پہلے شاخ ٹوٹے گی اینڈ دین سم تھنگ کالڈ گریوٹی, آپ زمین پہ آ کے گرے گی. ہم یہی کرتے ہیں اپنی زندگی میں. ہم اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے اتنی ایکسپیکٹیشنز کرتے ہیں کہ فائنلی وی اینڈ اپ ان پین. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میرا دل بہت ٹوٹا ہوا ہے. شوہر نے دل توڑ دیا, بیوی نے دل توڑ دیا, ماں نے دل توڑ دیا, بہو نے دل توڑ دیا, ساس نے دل توڑ دیا. ہمارے دل ٹوٹے رہتے ہیں ہر وقت. اس لیے ہماری پرسنالٹیز, عورتوں کی پرسنالٹیز, ہم کنسٹرکٹیولی آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت ویسے نہیں کر پا رہے جیسے صحابیات نے اپنے بچوں کی, جیسے مسلمان اسکالر عورتوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی. مضبوط بنے, اسٹرانگ نروز والی بنے, اسٹرانگ ہیڈڈ بنے. آزمائشیں آتی ہیں, یہ دنیا ہے. دس از ناٹ جنہ. اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ دنیا کا وہ علاقہ ہے جو اسٹریس فری زون ہے. یہ دنیا اسٹریس فری زون نہیں ہو سکتی. کبھی آپ کو بچے ہرٹ کریں گے, کبھی آپ کو بہن بھائی ہرٹ کریں گے, کبھی آپ کو دوست ہرٹ کریں گے, کبھی آپ کو بیوی ہرٹ کرے گی, کبھی آپ کو شوہر ہرٹ کرے گا. کوئی بات نہیں. عقل مند مسلمان کون ہے؟ جو اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے. سو نمبر 1 تھنگ از 5 وقت کی نماز. 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی اس لیے کہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں. جس اللہ کا نام لے کر آپ نکاح کرنے جا رہی ہیں, اینڈ نکاح از اے ریلیجیس گیدرنگ. پلیز, مجھے نہیں پتا obviously اب تو سب سیٹنگ ہو چکی ہے تو میں اب آپ کو نکاح کے بارے میں اور شادی کی رسومات کے بارے میں بیٹھ کر درس دیتی ہوئی جو تھی مناسب نہیں بنتی تھی اس وقت, اس لیے میں نے کوئی رسومات پر بات نہیں کی ہے. اٹس جسٹ اے فوڈ فار تھاٹ فار ایوری ون. نکاح از اے ریلیجیس گیدرنگ, اور جو ہم نے اپنی نکاح کی گیدرنگ کا, شادی کی گیدرنگ کا حال کر لیا ہے وہ کہیں سے ریلیجیس نہیں لگتی. صرف جتنے پارٹ میں مولوی صاحب نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف وہ ریلیجیس گیدرنگ نہیں ہوتا. یہ پورا فنکشن نکاح, رخصتی, ولیمہ از اے ریلیجیس گیدرنگ. ٹرائی ٹو میک اٹ اے ریلیجیس گیدرنگ. اللہ کو ناراض کر کے ہم شادی کے رشتے میں برکت ڈھونڈتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کر کے, رسول اللہ کے احکامات کے اگینسٹ جا کے, اسراف کر کے, دکھاوا کر کے, ایروگنس کے ساتھ, شو آف کے ساتھ, تکبر کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادیاں بنی رہیں. ایوری تھرڈ ہاؤس از بریکنگ ان دس پاکستان. میں دنیا کی بات ہی نہیں کر رہی. ہر تیسرا گھر اس وقت پرابلم کا شکار ہے. A clash between husband and wife, a clash between mother-in-law and daughter-in-law. ہر تیسرا گھر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو اللہ کی جگہ پر نہیں رکھے ہوئے ہیں. ہماری زندگی میں اس لیے پریشانیاں ہیں. کرنے کا کام کیا ہے؟ repent, regret. It's never too late. اپنی نمازوں کو ریوائیو کریں تاکہ ہماری روحیں زندہ ہونا شروع ہوں. اور جیسے آپ کے جسم کو پانی کی اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, ساتھ ساتھ آپ کو فوڈ کی ضرورت بھی ہوتی ہے. آپ کی اور میری روح کی غذا قرآن. جو آپ نماز میں قرآن پڑھیں وہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں, میں کیا مانگ رہی ہوں اللہ سے. آپ کی زندہ نماز ہو جائے گی. ہمیں نماز میں سب یاد آتا ہے, نہیں یاد آتا تو اللہ یاد نہیں آتا. حالانکہ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے, فار مائی ریمبرنس. ہمیں نماز میں سب یاد آتا ہے, رب یاد نہیں آتا. بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. بچوں کا پیمپر کہاں رکھا تھا وہ بھی یاد آ جائے گا جو نہیں مل رہا پورا پیکٹ 10 دن سے. نماز کی نیت کریں گے تو یاد آ جائے گا. اپنی گولڈ چینج کہاں رکھی تھی وہ بھی یاد آ جائے گی کہ کہاں رکھی تھی. اس لیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھیں. نمبر 2 سمجھ کر پڑھیں. نمبر 3 جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے آپ کو اور مجھے اذکار بتائے ہیں ان کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں تاکہ آپ کے بچے نظر سے, حسد سے, بیماریوں سے, آزمائشوں سے بچیں. اینڈ the 4th thing, کثرت سے استغفار کی جائے. آپ کا اور میرا جسم اس کو کنٹینیوس کلینزنگ کی ضرورت ہوتی ہے.
اگر ہم نہ نہائیں، اگر ہم ریگولر اپنی کلینزنگ نہ کریں تو لوگ ہمارے پاس بیٹھ نہ سکیں، بو آئے گی نا آپ کو ہمارے پاس سے. ایسے ہی ہمارے گناہوں کی بھی بو ہوتی ہے جو فرشتوں کو آتی ہے، ہمیں نہیں آتی، ایک دوسرے کو بھی نہیں آتی ہے، فرشتوں کو آتی ہے. اس گناہ کی بو کو کیسے ختم کریں؟ ایک، توبہ کر کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے. کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے جڑنے کی کوشش کریں، اپنے دل کے اندر سے الہ کو خود دیکھیں کہ وہ اللہ ہے یا کوئی اور ہے. ہمارے اپنے اپنے ٹوائز ہیں الہ کی جگہ پہ. کہیں ٹوائے جو ہے وہ اولاد کا ہے، کہیں وہ جو ہے وہ شوہر کا ہے، اور کہیں وہ کسی شکل کا. آپ امیجن کریں ایک بچے کو 2 سال کا ہے اور وہ اپنی اماں کے ساتھ کسی ٹوائے شاپ میں جاتا ہے اور اس میں ایک بہت بڑی سی اسپورٹس کار بہت پسند آ جاتی ہے. اور آپ کو بچوں کو پتا ہے نا، بعض بچے بہت ضدی ہوتے ہیں، ٹینٹرمس تھرو کرتے ہیں اور ان کو طریقہ اور ٹیکٹکس آتے ہیں کہ بات کیسے منوانی ہے. آپ کا بچہ آپ کے ساتھ گیا اور اس کو ایک ٹوائے کار بہت پسند آئی، اب وہ آپ کی دوپٹہ کھینچ رہا ہے، شرٹ کھینچ رہا ہے، اما آئی وانٹ دس، اما آئی وانٹ دس، اما چپ کرا رہی ہے، نہیں آج نہیں آج نہیں آج نہیں. بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ وہیں الٹا لیٹ جاتے ہیں، الٹا لیٹ گیا آ کے، نہیں مجھے چاہے. اب آپ اس کو گھسیٹ کے ٹانگ سے گاڑی میں بٹھا کے گھر لے کے آ جاتے ہیں. اب وہ آپ کو جو ہے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے. 2 سال کا بچہ ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے؟ 2 سال کا بچہ بھی اچھا خاصا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے. اور ذرا آپ امیجن کریں کہ 20 سال کا بچہ کیا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہوگا. وہ 2 سال کا بچہ بھی ماں کو ایٹیٹیوڈ دکھائے گا، کھانا نہیں کھائے گا، بستر پر الٹا جا کے گر جائے گا، زور سے کھلونے پھینکے گا جا کے. امیجن کریں یہی 2 سال کا بچہ 20 سال کا ہو گیا اور آپ اس سے کہتے ہیں وہ والی ٹوائے کار چاہیے جس سے تم کو بہت اٹیچمنٹ تھی. اینڈ دیٹ چائلڈ آلریڈی ہیز اے نیو ریئل فراری. اس کو وہ ٹوائے کار کچھ اپیل کرے گی؟ نہیں کرے گی، اس لیے کہ اب وہ اس سے بہت اونچی کوالٹی پر چلا گیا. آپ کی اور میرے لیے یہ دنیا ایسی ہی ٹوائے کار ہونی چاہیے جس کے لیے میری اور آپ کی کوئی اہمیت ایسی نہ ہو. ہم دنیا میں رہیں وداؤٹ اٹیچمنٹ، دنیا میں انٹریکٹ کریں وداؤٹ اٹیچمنٹ. آپ کو لوگ ہرٹ نہیں کریں گے، آپ کو دنیا ہرٹ نہیں کرے گی، آپ کو حالات ہرٹ نہیں کرے گی. ہاں تکلیف ہوگی بٹ دیٹ ول بی ٹیمپرری. وہ آپ کا نروس بریک ڈاؤن نہیں کرے گی، وہ آپ کو شیٹرڈ نہیں کرے گی، وہ آپ کی پرسنالٹی کو کرش نہیں کر دے گی. When you will have Allah in the core of your heart. یہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم سب کے دل ٹوٹے رہیں گے، ہم سب پریشان رہیں گے، ہم سب ایک دوسرے سے ناراض ہی رہیں گے. ہم میکے والوں کو معاف نہیں کریں گے، ہم سسرال والوں کو معاف نہیں کریں گے. ایسے دنیا نہیں گزرتی ہے. اللہ کو اللہ کے مقام پر لے آئیں، اللہ آپ کو بتائے گا کس کو آپ نے کس طرح سے کس پوزیشن پر مینٹین کرنا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اللہ کو الہ کے مقام پر لانا جو ہے اس کو آسان بنا دے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے کلام سے جڑ جائیں. جب موقع ملتا ہے، جتنا موقع ملتا ہے، مہینے میں 1 مرتبہ سنیں، 2 ہفتے میں 1 مرتبہ سنیں، ہر ہفتے سنیں. قرآن سے جڑیں. آپ کے اور میرے مسئلوں کا حل، آپ کی اور میرے بچوں کی کاؤنسلنگ کا طریقہ، آپ کی اور میرے شوہر کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، میں کہو کہ سسرال ہو، ہر ایشو سالو کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے. ہر ایشو اس کے اندر سالو کیا جا سکتا ہے، صرف آپ کو اور مجھے اس سے جڑنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم تھوڑا سا اپنی زندگیوں سے وقت نکالیں اور ہم اس قرآن سے سیکھیں کہ ہم نے اپنے رشتے اور دنیا کیسے نبھانی ہے. اللہ ہمیں کور آف آر ایگزسٹنس میں الہ کے طور پر اللہ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں خاندانوں کے لیے اس نکاح کو بابرکت بنائے اور دونوں خاندانوں کے لیے اس نکاح کا بندھن کا بندھنا جو ہے وہ ان کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتری کا سبب بن جائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.